ربكم ورحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حضرات محبت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نذرانہ درود پاک پیش کریں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میر محمد صاحب نے اور شہر محمد صاحب نے، محمد عمر بھائی اور دیگر ان کے اہل خانہ، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کو سجایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں، کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اور دین دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 2 حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم ورحمہ. اے اللہ کے بندو، آگے بڑھو، دوڑو، کس کی طرف؟ من ربکم ورحمہ، اپنے رب کی بخشش اور رحمت کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یہ امید رکھیں، اے مالک، اے خالق، تیری رحمت بہت وسیع ہے، میرے گناہ بہت کم ہیں، قلیل ہیں. اے مالک، تیری رحمت بہت وسیع ہے، میری پریشانیاں بہت کم ہیں. اے مالک، تیری رحمت بہت وسیع ہے، میری آزمائشیں بہت قلیل ہیں. یا اللہ، تو اپنی رحمت کے صدقے ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ، تو اپنی رحمت کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. یہ حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. اے بندو، اب یہاں پر رب تعالی نے قید نہیں لگائی ایمان والوں کی، مطلق ارشاد فرمایا، اے بندو، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے رب کی رحمت سے بخشش اور مغفرت کے لیے مایوس نہیں ہونا. جو تیرا رب ہے، جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبروں کی زیارت اور قبرستان جمعۃ المبارک کے دن جانا یہ سنت مبارکہ بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کے پاس بروز جمعہ جو جاتا ہے، جو اپنے والدین کی قبر میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاتا وہ اپنے والدین مرحومین کے لیے ہیں، جب واپسی لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس زیارت کے صدقے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. والدین کی قبروں پر جمعے کے دن جانا یہ بخشش اور مغفرت کا ساتھ میں پروانہ لے کر آنا ہوتا ہے.
اور کوئی چاہتا ہے کہ میری بخشش اور مغفرت ہو جائے، ان میں سے دیگر عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ بندہ اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکا ہے تو جمعے کے دن ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں اور وہاں پر جا کر ایصال ثواب کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رب تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو عادی ہوتے ہیں ہر جمعے اپنے والدین کی قبر پر جانے کے لیے، تو جمعے کے دن ان کے مرحومین انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، یا کوئی بھی رشتے میں ہے تو میرا فلاں رشتہ دار آئے گا، وہ میرے پاس آئے گا، میرے لیے ایصال ثواب کرے گا، وہ انتظار کرتے ہیں۔ اگر کوئی جمعے کے دن نہیں جاتا تو وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم نے زندگی میں اگر انہیں مایوس کیا ہے، اگر ہم نے خوش نہیں رکھا انہیں، تو ان کو مرنے کے بعد کم از کم انہیں مایوس نہیں کریں۔ کم از کم ان کے قبر میں مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، نہیں جا سکتے، کم از کم ایک جمعے میں تو جائیں تاکہ وہ خوش ہو۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، ہر جمعے اس کی اولاد میں سے کوئی جاتا ہے، وہاں ایصال ثواب کرتا ہے، ان کی قبر میں زیارت کرتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو وہ والد یا والدہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مالک یہ میرا جو بیٹا آیا مجھے ایصال ثواب کیا، اس نے مجھے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا، اے مالک اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر پریشانی ہو تو والدین کی قبر میں جائیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مصیبت زدہ ہیں، بیماری ہیں، ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو جائیں والدین کی قبر میں۔ اگر کسی کے والدین حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین حیات ہیں انہیں زندگی عطا فرمائے، بزرگان دین کی مزارات پر جائے، قبروں پر جائے، وہاں پر جا کے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگے، مالک اس نیک بندے کے صدقے سے ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یہ مزار اور قبروں پہ جانا یہ صرف امت کی سنت نہیں بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ خود قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ اب برکتیں کیا ہیں؟ اب مطلقاً رب تعالی نے فرمایا، پھر مفسرین نے اپنا قلم اٹھایا، فقہاء کرام نے اپنا قلم اٹھایا اور ہمیں یہ بتایا، حدیث مبارکہ کو آپ نے نچوڑا تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام کے مزار ہیں، اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں۔ رب تعالی نے جس کا اشارہ جو فرمایا ہے وہ مزارات کی طرف فرمایا ہے۔ رب تعالی خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان مزارات کے میں جو ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا حَوْلَهُ، ان کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ والدین کی قبر میں جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، یہ عمدۃ القاری کی کتاب ہے، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اس کو سلام کرتا تھا تو وہ قبر والا اسے پہچان کر اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہے، جواب ارشاد فرماتا ہے۔ عمدۃ القاری کتاب ہے، اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جب ایک عام مسلمان
جو دنیا میں جس سے ہماری سلام دعا ہے پہچانتے تھے، اب مرنے کے بعد اگر وہ قبر کے نیچے پہنچ گیا، ہم اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، تو وہ مڑتا ہوا ہمارا بھائی، مسلمان بھائی، قبر کے اندر سے ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ شان ہے مسلمانوں کی، تو بزرگان دین کی، انبیاء کرام کی، اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم 2 قدم پہ نہیں چل سکے گا، 2 قدم پہ نہیں چل سکے گا، یعنی دونوں ٹانگوں پہ چل کر نہیں چل سکے گا۔ کیوں نہیں چل سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اس سے جب تک 5 سوالات نہ کر لے۔ بس یہ حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب تک 5 سوال، یہ آپ نے بھی دینے، میں نے بھی دینے ان کے جواب، یا آپ سے بھی سوال ہونا ہے، مجھ سے بھی ہونا ہے۔ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، اس نے کٹ ہی جانا ہے، گزر ہی جانا ہے، نیکیوں میں بھی برائیوں میں بھی، نماز کو ترک کرتے ہوئے بھی، گانے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے بھی، غیبت چغلیاں کرتے ہوئے بھی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی، لغو باتیں کرتے ہوئے بھی، اور اپنی زبان پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود پاک اور صلاۃ و سلام کے ترانے سجاتے ہوئے بھی زندگی کو گزر جانا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ہر ایک سے 5 سوالات ہونے ہیں۔ سوالات کرنے والا کون ہوگا؟ وہ خالق کائنات ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو ہر ایک سے سوال کرے گی۔ پہلا سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، کن کاموں میں خرچ کی۔ عزیزان گرامی، بروز قیامت یہ آپ سے سوال ہو رہے ہیں، مجھ سے سوال ہو رہے ہیں، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کچھ جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی عمر کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کی ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ میں نے تیرے کو سانسیں عطا کی، میں نے تیرے کو سننے کی سماعت عطا کی، میں نے تجھے آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، تیرے کو دل عطا کیا، میں نے تیرے کو عقل دی، تیرے کو کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، ہر نعمت میں نے تیرے کو عطا کی، تم یہاں پر کیا لے کر آیا ہے؟ تو نے اس زندگی میں ان سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا تو نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا؟ کیا تو نے میرے کلام پاک کو سیکھا؟ کیا تو نے میرے کلام پاک کو پڑھا؟ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آیا؟ کیا تو نے دین کی تبلیغ کی؟ کیا تو نے دین پر عمل کیا؟ میں نے جو تیرے کو 60 سال 50 سال 30 سال 35 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی جو زندگی دی، اور اس زندگی میں تیرے کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، تیرے لیے روٹی کا اہتمام کیا، تیرے لیے گھر کا اہتمام کیا، تیرے لیے اولاد کا اہتمام کیا، یہ ساری نعمتوں سے میں نے تیرے کو نوازا۔ اب تو نے 35 سال 40 سال 50 سال کی زندگی میں دین کے لیے کیا کیا؟ اسلام کے لیے کیا کیا؟ عزیزان گرامی، جب یہ سوالات ہم سے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کم از کم اپنی زندگی میں ہم اتنا تو ضرور کر لیں، اے خالق، اے مالک، پوری زندگی جو تو نے ہمیں عطا کی وہ 40 سال کی ہو یا 45 سال کی ہو، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کے ناموس رسالت کے پہرا دینے میں ہم نے گزار دیا۔ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، وہاں پر ہم نے پہرا دیا، وہاں ہم نے پہرا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے گستاخی کو، بے ادبی کو سننا گوارا نہیں سمجھا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ بھی ہماری کامیابی ہو گئی، نمازیں اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، دین کی تبلیغ اپنی جگہ، لیکن ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ تمام عبادت سے افضل ہے، تمام عبادت سے افضل ہے۔ کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں ایک
ایک بار ضرور ناموس رسالت پر پھیرا ضرور دینا. یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا فعل عمل ہے کہ اس میں یہ رب تعالی ہمارے منہ پہ نہیں مارے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال ہوگا اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، صرف کیا اپنی جوانی. اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرمائے گا ہم نے تیرے کو جوانی دی، تیرے بڑے کندھے مضبوط تھے، تو زمین پر سینہ چوڑا کر کے چلا کرتا تھا، تیرے میں بڑی عقل تھی. کیوں تھی؟ تیرے پیچھے سپورٹ تھی، تیرے پاس مال تھا، تیرے پاس کاروبار اچھا تھا، تیرے پاس دولت تھی، تیرے پاس سورس تھی. تو سینہ چوڑا کر کر غریبوں کا حق مارا کرتا تھا، غریبوں کو دبایا کرتا تھا، اور اپنے سے نیچے والوں پر تو شفقت کی نگاہ نہیں کرتا تھا. ہم نے تیرے کو جوانی دی، تو نے جوانی گناہوں میں گزاری ہے یا نیکیوں میں گزاری ہے، یا تہجد میں گزاری ہے، یا 5 وقت کی نمازوں میں گزاری ہے. تو نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو کر توبہ اور استغفار میں گزاری ہے. تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ جو ہم نے تیرے کو جوانی دی 20 سال 35 سال 40 سال کی، تیرے پاؤں سلامت تھے تو اپنے ٹانگوں پہ چل سکتا تھا، اپنے تیرے ہاتھ مضبوط تھے، جس کو چاہتا تو پکڑ سکتا تھا، تیری عقل سلامت تھی. ہم نے تیری عقل کو ضائع نہیں کیا، تیری جوانی میں تیری عقل بہت تیز تھی، ذہین تھا، لیکن تو نے اپنی عقل کو دین کے کاموں میں یا عبادات میں صرف کیا یا نہیں کیا. اس جوانی کا بھی ہم سے سوال ہونا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کو جوانی کی عبادت بہت محبوب ہے. جب جوان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت عنایت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس نوجوان کی بخشش اور مغفرت فرما دی. اگر نوجوان اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت 70 گز آگے اس کے بڑھتی ہے، قریب آتی ہے. جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا یہ فائدے ہیں. اب بندہ جو ہے بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اب چلنے کے قابل نہ رہا، ہاتھ ہلانے جلانے کے قابل نہ رہا، اب بیٹھنے کے قابل نہ رہا، اب پھر مجبوری میں وہ مسجد یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. اب تو پکڑنا ہی ہے، اب تو وہ اپنی زندگی سے اپنی جوانی سے مایوس ہو گیا ہے، اب تو اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جیسے جوانی میں کر سکتا تھا اب بڑھاپے میں کر سکے. ابھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو بڑی محبوب ہے. اب وہ بڑھاپا آ گیا، اب تو اس کو پتہ ہے اب کتنے سال میں اور زندگی گزارنی ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملک الموت سے فرمایا تھا. ابراہیم یا حضرت موسیٰ ان دونوں میں سے ایک نبی ہیں. ملک الموت سے فرمایا تھا، اے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، تو جب آتا ہے تو اپنی نشانیاں کیوں نہیں بتاتا تاکہ ہم پہلے سے اپنی تیاری کر لیں. تو ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی میرے آنے سے پہلے، میرا بلاوا آنے سے پہلے میری نشانیاں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بال سفید ہو جائے، یعنی اب موت کا پیغام آنے والا ہے. اب آنکھوں کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے، اب یہ میرے بلاوا ہے، موت کا بلاوا آنے والا ہے. پاؤں چلنے سے قاصر ہو جائے، لڑکھڑائیں، چلے نہیں جا رہا، کمزوری آ گئی. اے اللہ کے نبی یہ موت کی نشانیاں ہیں، جس میں یہ علامات زیادہ پائی جاتی ہیں اس کا موت کا وقت زیادہ قریب ہو جاتا ہے.
زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وائٹ داڑھی آ رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا یہ وائٹ داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وائٹ داڑھی شریف ہوگی یا بلیک داڑھی ہے لیکن اس میں ایک بال بھی اگر داڑھی شریف کا سفید ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا کی ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے. صرف ایک بال سفید ہو تو رب تعالیٰ کو اس بندے سے حیا کی ہے کہ اس کو سفید داڑھی شریف کا بال ہے میں اسے جہنم میں داخل کروں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سفید بال کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج کل ہمارا نوجوان اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اتنے ضعیف ہو گئے. 70 سال عمر ہے, 80 سال عمر ہے, 65 سال 50 سال عمر ہے, داڑھی شریف سے کھلواڑ ہو رہا ہے. رکھنی تو دور کی بات, داڑھی شریف کو کچرے کے ڈبے میں ماشاءاللہ پھینک دیا جاتا ہے. داڑھی شریف کو نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ داڑھی شریف کی توہین ہے. اگر تم داڑھی شریف نہیں رکھ سکتے کم از کم اس کا ادب و احترام اور تعظیم تو کرو, لیکن نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور رب تعالیٰ کو حیا آتی ہے جس کا ایک سفید بال ہو, اور جس نے پوری داڑھی شریف سنت کے مطابق رکھی ہو اور جس کے ماشاءاللہ سے سفید بال ہو تو پھر وہ کیسے جہنم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی داڑھی شریف کا بال گن سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے گننا. اب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول کیسا ہوتا ہوگا اس شخص پر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آیا, اس کے داڑھی شریف کا صرف ایک سفید بال تھا, ایک داڑھی شریف کا بال تھا, بس باقی کچھ بال نہیں تھے, ایک ہی بال تھا. وہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے, اس صحابی کو دیکھتے اور مسکراتے. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس بات پر مسکراتے ہوں گے کہ میرے داڑھی تو ہے نہیں, اس لیے ایک ہی بال ہے اور وہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. تو اگلے دن جب آئے نا تو داڑھی شریف کو شہید کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محفل میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر دیا, اپنے چہرے مبارک کو پھیر دیا. تو پھر اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں پہلے آتا تھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے, لیکن آج آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سن, جب تیرا داڑھی شریف کا ایک بال تھا تجھے نہیں پتا, میں تیرے بال کو دیکھ کر نہیں مسکراتا تھا, بلکہ اس داڑھی شریف کے بال پر فرشتے جھولا جھولتے تھے, ان فرشتوں کو دیکھ کر میں مسکرایا کرتا تھا, ان فرشتوں کو دیکھ کر میں مسکرایا کرتا تھا. عزیزان گرامی, تو فرشتوں کے جھولے ہیں. اب جو کٹواتا ہے, جو شہید کرواتا ہے, اسے سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے وہ کن کے جھولوں کو شہید کروا رہا ہے. معصوم فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے, معصوم فرشتوں کے جھولے ہیں. اور جس کی اتنی بڑی داڑھی شریف ہو, اتنے ہی بال ہوں, اتنے ہی فرشتے جھولا جھولتے ہوں گے. یہ تو خوش نصیبی ہے جن کی داڑھی شریف اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آتی ہے, تو خوش نصیبی ہے. لیکن لوگ اس سے خود محروم ہو رہے ہیں, فرشتے کے جھولے کو شہید کروا رہے ہیں. بہرحال جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کا ہمارا نوجوان, اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا جوانی کہاں گزاری, اب یہ تو جواب نہیں دے سکتا. اے خالق, اے مالک, میں نے پوری رات واٹس ایپوں میں گزاری, فیس بک میں گزاری, اے مالک میں نے سوشل میڈیا میں گزاری, اے مالک میں نے کال پہ بات کرتے ہوئے گزاری, اے مالک میں نے فلموں ڈراموں میں گزاری. یہ جواب دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی تو سب جانتا ہے, اس کو سب پتا ہے, وہ عالم الغیب ہے,
وہ سب جانتا ہے. اگر اس نے جواب نہیں دیا بروز قیامت کل خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا میں بتاؤں تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے. تو نے اپنی جوانی پوری رات واٹس ایپ فیس بک سوشل میڈیا پر گزاری ہے. تو نے ناچ گانے سنتے ہوئے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہے. تو نے فلمی ڈرامے دیکھ کر اپنی جوانی کو ضائع کیا ہے. تو نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے پوری رات کو طالع کیا ہے. جیسے ہی فجر کی اذانوں کی آواز آنے لگتی تیرے کو نیند آنے لگ جاتی. تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, سو جاتا بستر پر, اپنے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرتا, انہیں خوش نہیں کرتا, انہیں ناراض کرتا رہا, دنیا سے تو وفاداری کرتا رہا. آج مجھے بتا جو میں نے تیرے کو جوانی دی تھی تو نے اس جوانی کو کہاں ضائع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کل اگر ہماری اس بات پر پکڑ فرما لی جا میں نے تیرے کو جوانی دی لیکن تو نے ہماری فرما برداری میں نہیں گزاری, اب میں جا فرشتوں کو حکم دیا جائے اسے دوزخ میں ڈال دے. تو عزیزان گرامی ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. اگر اس نے ہماری پکڑ فرما لی پوری رات ہم گناہوں میں گزارتے رہے, ذکر و اذکار نہیں کیا, اور وہ خوش نصیب نوجوان جنہوں نے پوری رات اپنی جوانی کو تہجد کی نماز میں گزاری ہوگی, درود پاک پڑھتے ہوئے گزاری ہوگی, تسبیح اور تحلیل میں گزاری ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے خالق مالک جو تو نے مجھے جوانی دی میں نے گناہوں کے افعال میں نہیں گزاری بلکہ میں نے تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لیے اس رات کو اور اس جوانی کو گزارا ہے. اے مالک تو جانتا ہے انہو علیم بذات الصدور ہے, تو ہمارے سینوں کے اندر جو خیالات ہیں جو خواہشات ہیں وہ بھی تو جانتا ہے. اے خالق تو ہی بتا جہاں تک میرے سے ممکن ہو سکا میں گناہوں سے اجتناب کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس بندے سے یہ فرمایا جا میں نے تیری جوانی کی ساری عبادات کو تسبیحوں کو تحلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا, فرشتوں جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو, اسے جنت میں داخل کر دو. عزیزان گرامی جوانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی. اگر اس کی آج ہم نے قدر نہیں کی یہ گزرنے کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو ہمیں اس جوانی کی قدر ہوگی. جو جوان ہیں وہ آج یاد کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارا بچپنا ہوتا, بچپنے میں ہمارے بڑے مزے تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی, ادھر کھیل کود ادھر کھیل کود ادھر جانا ادھر جانا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. بچپنے میں یہ خواہش تھی کہ ہم جلدی بڑے ہو جائیں, کاروبار کریں, پیسہ کمانے لگ جائیں. جب اس لائق ہو گئے تو بچپنے کو یاد کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو صحیح نہیں گزارتے, اور جب ہم پر بڑھاپا آ جائے گا تو پھر ہم اپنی جوانی کو یاد کریں گے. ہماری جوانی میں بڑے مزے تھے, ادھر کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں ادھر کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی دوائی نہیں, کچھ نہیں, کوئی سر میں درد نہیں, کوئی بخار نہیں. تو پھر ہمیں اپنے بڑھاپے میں آ کے اپنی جوانی کی جو لمحات ہیں یہ ایام ہیں یہ یاد آئیں گے, تو اپنی جوانی کی قدر کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا سوال ہوگا اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا, کہاں سے حاصل کیا یعنی کیسے کمایا, سود سے کمایا, سود کا مال کمایا, جوئے کا مال کمایا, کسی سے رشوت کا مال لیا, چوری کا لیا, کیسے کمایا. اپنے مال جو تم نے کمایا ہے اپنے اولاد کے منہ میں کون سا لقمہ ڈالا ہے, حرام کا ڈالا یا حلال کا ڈالا. تو عزیزان گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں ذرہ برابر بھی شک و شبہات بھی حرام کا نہ ہو, اپنی اولاد کے پیٹ میں بھی اپنے پیٹ میں بھی حلال کا لقمہ ڈالیں. جن کے پیٹوں میں حرام کے لقمے ہوتے ہیں پھر ان کے کام حلالی نہیں ہوتے, یاد رکھنا. جن کے پیٹوں میں حرام کے لقمے ہوتے ہیں ان کے کام جو ہے اعمال اور افعال جو ہے حلالی نہیں ہوتے, کیونکہ حلال کی بڑی برکتیں ہیں. حلال کا لقمہ حلال مال سے کمائی ہوئی
رقم اگر ہم اسے کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہماری اولاد دیکھیں پھر کیسے سچ بولتی ہے، ان کی حق زبان پہ جو ہے حق جاری ہوتا ہے۔ یہ حلال کی برکتیں ہیں، حلال کی بہت بے شمار فوائد ہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائے گا کہ تو نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا، حلال ذریعے سے کمایا، حرام ذریعے سے کمایا۔ اور چوتھا سوال ہوگا اس نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، بیلنس ڈلواتے رہے، بات کرتے رہے، ان کاموں میں خرچ کیا، دوستی یاریوں میں، گیدرنگوں میں، آج 5 اسٹار پہ کھانا کھانے جائیں گے، آج فلاں اسٹار ہوٹل پہ کھانا کھانے جائیں گے، ماں باپ گھر میں بھوکے پڑے رہے، بہن بھائی گھر میں بھوکے رہے، وہ دوستوں کے ساتھ اپنی عیاشیاں پوری کر رہا ہے، دوستی نبھا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے حلال مال دیا کہ تو اپنے گھر والوں کی خدمت کر، پہلے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر، اپنے پہلے بیوی بچوں کا پیٹ بھر، پہلے اپنے رشتہ داروں کا پیٹ بھر، پہلے اپنے پڑوسیوں کا پیٹ بھر۔ تو نے تو اسے مال کو، اس پیسہ کو تو نے 5 اسٹار میں لگا دیا، تو نے جوئے میں لگا دیا، تو نے حرام خوری میں لگا دیا، تو نے شراب میں لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میں نے تیرے کو اتنا مال دیا، تو نے کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا، اب میرے کو جواب دے۔ ایک ایک ذرے کا، ایک ایک روپیے کا، ایک ایک پائی کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو سوالات کے جواب دینے، ایک ایک پائی کا جواب دینا۔ اور جنہوں نے شراب کی بوتلیں پی پی کر اپنے مال کو ضائع کیا ہوگا، جس نے جوئے میں اپنا مال کو ضائع کیا ہوگا، جس نے اور دیگر حرام کاموں میں، افعال میں اپنے مال کو ضائع کیا ہوگا، اس کے لیے تو بہت بری پکڑ ہے، عظیم پکڑ ہے۔ وہ کیا جواب دے گا؟ ایک ایک پائی کا حساب دینا، ایک ایک پائی کا۔ یقین جانیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی